أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج اللہ رب العزت 12ویں پارے کے خلاصے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ 11ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود کا آغاز ہوا تھا اور سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں 11ویں پارے میں آخر میں آئیں۔ باقی سورہ ہود 12ویں پارے میں مکمل ہو رہی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ قرآن مجید اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے ایک محکم کتاب ہے اور کسی بھی صورت میں اس کے اندر کوئی فساد، کوئی خلل، کوئی تعارض موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے محکم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اس ذات کا ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر، جو کہ آپ کو معلوم کہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے، چنانچہ سورہ ہود میں بھی کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدے کی اور یقین کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے شروع میں یہ بیان فرمایا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، چاہے وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہوں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے جانور ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا جہاں رزق اللہ کے ذمے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا خالق اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان قدرتی دلائل میں غور نہیں کرتے، ان کی آنکھوں پر ضد کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کو ایک چیلنج کیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہاں سورہ ہود کی آیت 13 کے اندر تو 10 صورتیں بنانے کا فرمایا، لیکن جب ہم پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے منکرین کی یہ والی بات کہ یہ تو قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے، اس پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا پہلے کہ پورے قرآن کی مثال لانے کی کوشش کرو۔ پھر سورہ ہود میں فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، لیکن سورہ بقرہ کی آیت 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کی صرف ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر لے آؤ۔ تو یہ 3 چیلنج اللہ نے دیے، پورے قرآن کا بھی چیلنج دیا، 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا، پھر یہاں تک کا ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن ہم نے سورہ یونس کی آیت 38 میں مطالعہ کیا تھا کہ یہ تینوں بار کفار اور منکرین اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے اور اللہ جیسا کلام، قرآن حکیم جیسا کلام نہ لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 17 تک انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا جس سے ہم آج بھی اپنی زندگی کے اندر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا گروہ انسانوں کا وہ ہے جن کی زندگی کا مقصد اور ان کی کوششوں اور جد و جہد کا مقصد صرف دنیا ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اسی زندگی کو، یہ دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور ان کو آخرت کبھی یاد نہیں آتی، نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا وہ بتایا، فرمایا کہ ایک وہ گروہ ہے
جو دنیا کے لیے بھی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کی کوششوں کا مقصد جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے کہ میں یہ زندگی میں دنیا میں جو کما رہا ہوں اس کو حلال کمانے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے مطابق کمانے کے بعد جو اللہ نے میرے اوپر اس کا خرچ کرنا لازم کیا وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ انسان کرتا یہ بھی دنیا کے کام ہے، لیکن اس کی کوششوں کا مقصد آخرت ہوتی ہے، آخرت کو بنانا مقصود ہوتا ہے، وہ اخروی زندگی کو ہی سامنے رکھ کر ساری زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی مثال یہ دی کہ پہلا گروہ جو ہے جو کہ بس بالکل دنیا میں مگن ہے اور آخرت سے غافل ہے، اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے۔ اور دوسرا جو گروہ جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے گروہ کی مثال جو ہے وہ ان لوگوں جیسی جن کو اللہ نے بینائی بھی دی ہو اور سننے کی طاقت بھی دی ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر ہمیں سمجھایا کہ مختلف قوموں کے واقعات، مختلف انبیاء کے واقعات تفصیل سے ذکر فرمائے۔ چنانچہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے تقریباً 6 انبیاء کے حالات کا ذکر کیا۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 49 تک۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا، آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک۔ اسی کی وجہ سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ پھر نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا جو آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک ہیں۔ پھر نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا جو سورہ ہود کے آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 83 تک ہے۔ پھر نمبر 5 حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات کا ذکر کیا جو آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک ہیں۔ پھر نمبر 6 حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا جو سورہ ہود میں آیت نمبر 96 سے آخر تک بیان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم ان حالات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیے، جو ہمارے لیے عبرت ہے اور ہمارے لیے ایک سبق ہیں، ایک ایک واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سبق بتائے کہ ان انسانوں کو وہ سبق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا آیت نمبر 49 تک، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے یہ کہا دیکھو میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس قوم نے آگے سے یہ کہنا شروع کیا ہم نے تو آپ جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا ایسا، اور ہم تو جب مانیں گے جب کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم سے یہ بھی کہا کہ میری قوم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے۔ پھر اس کے بعد حالات ایسے آتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام منع کرتے رہے، 950 سال وہ اپنی قوم میں رہے۔ اس قوم نے آگے سے کہا، ان لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بہت جھگڑ لیا، بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، لیکن اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ ہم نہیں ماننے والے۔ پھر ایسی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ سورہ ہود کے اندر یہ تفصیلات بیان ہوئی، اور جب وہ کشتی بنانے لگے تو ایسی صورت میں جو لوگ، کیونکہ وہاں نہ پانی تھا، نہ سمندر تھا قریب، نہ پانی تھا، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں بتایا کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، یہ کشتی کیسی تیار کر رہے ہیں، پانی تو ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب پانی نے جوش مارا اور زمین میں سے پانی نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہر جانور کا جوڑا جوڑا اپنے ہاں سوار کر لے، اور جو لوگ آپ کے اور ایمان لائے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لیں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پانی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نوح علیہ السلام کا نافرمان تھا وہ نہیں آیا کشتی کے اندر۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا بھی، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے تو میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں سے مت ہو۔ اس نے بھی آگے سے دلیل دی بیٹے نے اور بتا دیا کہ نہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کے پناہ لے لوں گا، بس وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ آج کے دن اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو ختم کیا اور نوح علیہ السلام اور ان کو ماننے والوں کو نجات دی، اور پھر اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا، اے اللہ تو اپنے وعدے کو سچا کر دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل غیر صالح ہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہے تو تمہارا بیٹا لیکن یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 سے ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، جس پر اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد یہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس قوم کو کہا ہود علیہ السلام نے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہ کرو۔ اور نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ کی پوری انسانیت کے لیے ایک سبق سکھایا اور یوں کہا اے میری قوم تم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم نہ مانی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو تو نجات دے دی، لیکن قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب میں مبتلا کیا اور نیست و نابود کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اسی کی بات کو مان کر چلو، تم شرک سے باز آ جاؤ، لیکن وہ قوم نہ مانی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جب مانیں گے جب تم ہمیں کوئی کھلا معجزہ دکھاؤ گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ ناقۃ اللہ یعنی ایک اونٹنی کا معجزہ دکھایا کہ پتھر میں سے ایک اونٹنی پیدا کر دی، لیکن اس کے لیے پھر مقرر کر دیا کہ پانی کے دن مقرر ہو جائیں گے، لیکن اس قوم نے پھر اس اونٹنی کو بھی اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر بھی ان قوم کو اس قوم صالح پر یعنی قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو گناہوں سے بچنے کو کہا، اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی صورت میں بہت سے حالات ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ کس طرح وہ قوم بری عادتوں میں مبتلا ہوئی، لیکن جب نہ رکی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا اور اس پر پتھروں کی بارش کی اور اس پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، لیکن وہ قوم ایک اور بیماری میں مبتلا تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو کہا لا تنقصوا المکیال والمیزان، تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف سے ناپ تول کیا کرو۔ لیکن پھر ایسی صورت کے اندر شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کے اوپر بھی عذاب نازل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے قصے کو یہاں مختصراً ذکر کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف ان کو بھیجا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی جس میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، لیکن ایسی صورت کے اندر ان لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کی باتوں کو نہ مانا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی شرک میں مبتلا ہوئے۔ اسی کے ساتھ سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین کی اور آسمان کی جو
پوشیدہ باتیں ہیں یہ سب اللہ جانتا ہے اور اسی کی طرف ساری چیزیں لوٹ کر جانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مکمل واقعہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے اسے سورہ یوسف کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 12 ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 53 ہے۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی سورہ یوسف، اور اس کی آیات 111 ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف واقعات بیان فرمائے، لیکن وہ کہیں بھی ایک واقعہ مکمل نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، شعیب علیہ السلام کے ہیں، قوم لوط کے ہیں، اور دوسرے واقعات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے بیان کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت سورہ یوسف میں مکمل ذکر کر دیا۔ اس میں پورے قرآن مجید میں اس واقعے کا تکرار نہیں، بار بار یہ نہیں آیا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے کو جو یہاں ذکر فرمایا، اس کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو اسرائیل نے ایک سوال رکھا تھا کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے ہیں یہ مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے کا موقع مل جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں کہ پوری سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ بنی اسرائیل کے ان واقعات میں مصر کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، وہ ساری کی ساری بات سورہ یوسف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی، اور وہ مخالفین جو ہے وہ عاجز ہو کر رہ گئے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس قصے کے اندر دراصل بہت سی باتیں موجود ہیں، جس میں کہ اس میں زندگی کے، ہماری اپنی زندگی کے مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اس یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ کو دین بھی ملے گی، دنیا کی رہنمائی بھی ملے گی، اور آپ کو اس میں توحید کی دعوت بھی ملے گی، فقہی مسائل بھی ملیں گے، آپ کو اس میں تاریخ بھی ملے گی، اس میں خوابوں کی تعبیر بھی ملے گی، اس میں سیاست اور حکومت کی باتیں اور اس کے اصول بھی ملیں گے، اور انسانی نفسیات، خاص طور پر معاشرے میں رہتے ہوئے جو عورتوں اور مردوں کی نفسیات ہوتی ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور انسان کیسے معاشی خوشحالی حاصل کر لے اس کا ذکر بھی سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، محبت کے جذبات ہوتے ہیں، حسن کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ان کا بھی ذکر آیا، اور پھر زہد و تقوی کا بھی ذکر آیا، انبیاء اور صالحین کا ذکر بھی آیا، اور فرشتوں اور پرندوں کا بھی ذکر آیا، جنات اور انسانوں کا بھی ذکر آیا، اور شیاطین کا بھی ذکر آیا، اور اس میں بادشاہوں کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں، تاجروں کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طرح راہ راست سے بھٹک جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی، ان کی مکاری اور ان کی بے حیائی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور پھر اس میں عام زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی سورہ یوسف سے سمجھ میں آتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کس طرح رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ایک انسان گمنامی کی زندگی میں اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے، اور جب اس کو شہرت مل جائے اور وہ کہیں کا وزیر ہو جائے، کہیں کسی ملک کا سربراہ ہو جائے، وزیر خزانہ بن جائے، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس میں غربت کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، انسان کو مالداری میں کیا کرنا چاہیے، جب اللہ عزت دے تو اس وقت کیسے سنبھلنا چاہیے، اور جب ذلت مل رہی ہو تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا چاہیے، ثابت قدمی بھی ہونی چاہیے۔ یہ
کتنے مضامین بھرپور ترتیب کے ساتھ سورہ یوسف کے حالات میں، یوسف علیہ السلام کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے بتائے. اس لیے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو، پورے واقعے کو بہت اچھی طرح مطالعہ اگر کیا جائے تو ہمیں یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. چنانچہ 12ویں پارے کے اندر سورہ یوسف کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد صاحب سے کہا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے. اصل میں وہ 11 بھائی تھے. ان کی تعبیر فوراً سمجھ میں آ گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کے والد کو، اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ ذکر کرنا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ چالیں چلیں گے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے بھائیوں میں حسن صورت اور حسن سیرت کی وجہ سے ان کے والد ان کو بہت پسند کرتے تھے. کل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے علاوہ کل 11 تھے، اور یوسف علیہ السلام سے ایک محبت ہونے کی وجہ سے وہ سب کے سب جو ہے وہ حسد بھی کرنے لگ گئے. چنانچہ ایک وقت ایسا آتا ہے، اسی حسد میں آ کر وہ کہنے لگے، مشورہ کیا کہ ہم یوسف کو قتل ہی کر دیں تو اچھا ہے. تو ایسی صورت میں انہوں نے والد صاحب سے اجازت لی اور کہا کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ایسی صورت میں یوسف کو تھوڑا سا سیر کرا کر لے کر آتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ انداز میں اور ان کو مستقبل کے حالات سے ان کے اندیشوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم لے تو جا رہے ہو، کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سب موجود ہیں، ہم سب اتنی ساری جماعت، اتنے بھائی موجود، 11 بھائی موجود ہیں، تو کیا ایسی صورت میں بھیڑیا کہاں کھا جائے گا. بہرحال وہ جب لے گئے، لے جانے کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قمیص کو اتارا اور ان کو ایک گڑھے میں، ایک کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ رات کو روتے دھوتے آئے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15-16 میں بتایا کہ رات کو روتے دھوتے آئے اپنے والد کے پاس اور آ کر کہنے لگے، اے ابا جان، ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس رکھا تھا اور وہاں بھیڑیا ایک آیا اور وہ جو ہے اس کو کھا گیا، اور وہ اعلیٰ قمیصہ بدم کذب، جھوٹے خون کو لگا کر لے کر آ گئے. اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کنویں میں ایک تاجروں کا قافلہ آیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں بتایا کہ ایک قافلہ آیا تاجروں کا، اس نے ڈول ڈالا اور اس میں سے وہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل آئے. بہرحال اس آگے جا کر یوسف علیہ السلام کو چند دراہم کے بدلے میں بیچ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مصر میں آئے، اور مصری کے اندر وہ جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی کے ساتھ آگے واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تو تھے ہی، جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو ایسی صورت میں ان کو گناہ کی دعوت دی، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے حالات بتائے، واقعات بتائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی اور ان کی جان کو بچایا. لیکن ہوا ایسا کہ آخر کار ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر جب جیل میں ڈالا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان آیات میں، آیت نمبر 30، 31، 32 میں وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح جیل کے اندر وہاں ایک شخص نے خواب دیکھا اور پھر ایک اور شخص نے خواب دیکھا. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل کے اندر خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بتائی. ایک نے تو یہ خواب دیکھا کہ انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جس میں سے پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. ان دونوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور فرمایا کہ ایک تو ایسا ہے اس میں سے کہ جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اس کو تو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شراب کشی کرتا رہے گا، وہ بچ جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب یہ تعبیر بتا دی اور وہ تعبیر پوری ہو گئی، یہ دونوں نوجوان جیل میں سے نکلتے ہیں. وہ جو نوجوان قیدی جیل سے رہا ہوا تھا، پھر وہ ایک دفعہ بادشاہ کے آیت نمبر
43 کے اندر 44-45 میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا کہ کس طرح وہاں کے بادشاہ کو خواب آیا. جب بادشاہ کو خواب آیا تو اس نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. اس نے اپنا خواب ذکر کیا کہ کس طرح میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں اور وہ 7 گائیں جو ہیں وہ کس طرح کھا رہی ہیں. تو ایسی صورت میں جب وہ خواب کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی آپ کے معدے کی خرابی اور یہ رات کے ویسے جھوٹے خواب ہوتے ہیں. لیکن وہ جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ذکر کیا کہ جیل میں ایک قیدی ایسا ہے کہ جس نے مجھے بھی میرے خواب کی تعبیر بتائی اور میرے ایک دوست کو بھی بتائی تھی. وہ دوست کے ساتھ تو بالکل ویسی خواب کی تعبیر پوری ہوئی، میرے ساتھ بھی وہی خواب کی تعبیر پوری ہوئی. تو مجھے اگر اجازت دیں تو میں وہاں اس قید خانے میں جا کر اس سے یہ پوچھوں یہ تعبیر. چنانچہ اس کو یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ سارا کا سارا خواب بادشاہ کا ذکر کیا. اس پر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ لوگ جو ہے وہ 7 سال کس طرح کھیتی کریں، اور پھر اس کے بعد تعبیر پوری بتانے کے بعد کہا ایک وقت آپ پر ایسا آئے گا کہ قحط سالی ہوگی، وہ جو آپ نے بچا کے رکھا ہوگا وہی کام آئے گا. یہاں تک کہ پھر سورہ یوسف کے 12ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ خواتین جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر تہمت بھی لگائی اور حالات پیدا کیے، انہوں نے آ کر اقرار کیا اس بات کا کہ یہ ہم سے چال چلی گئی تھی ورنہ یوسف پاکیزہ تھا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ 13ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے اپنی زندگی کے اندر خوب سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ یوسف کے اندر خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حالات اور ملکی حالات اور ان کی تدابیر کا جو طریقہ یہ بتایا کہ جو بندہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حالات تو آتے ہیں لیکن بہرحال وہ دنیا میں بھی کامیاب انسان کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب زندگی عطا فرماتا ہے. سورہ یوسف کے اس واقعات کا 13ویں پارے میں پھر آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس باقی واقعات کو 13ویں پارے میں ہم اس کا مطالعہ کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.